السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم 4 غلط فہمیوں کو ڈسکس کریں گے، اسپیشلی وہ جو بچپن سے ہی اسلام کے بارے میں ہم میں ڈالی جاتی ہیں۔ پہلی، اللہ بہت غصے والے ہیں، وہ جلدی کسی کو معاف نہیں کرتے۔ یہ غلط فہمی ہمیں بچپن سے آدم علیہ السلام کی سٹوری کو غلط طریقے سے ریپرزنٹ کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کہا کچھ ایسے جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے جو درخت سے پھل کھانے کی غلطی کی تھی، اللہ کو وہ ان کی ایک غلطی اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکال دیا اور کئی سالوں تک ان سے بات نہیں کی۔ دونوں کو الگ الگ جگہ بھیج دیا اور 100-200 سال ان کے لگاتار رونے کے بعد ان کو معاف کیا۔ اور جب میں نے بچپن میں یہ سٹوری سنی تھی نا، آئی واز لائک یار انہوں نے ایک غلطی کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی بڑی سزا دی اور اتنے سال رونے کے بعد ان کو معاف کیا۔ ہم تو دن میں ہزاروں غلطیاں کرتے ہیں، پھر ہم کو تو اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید ہی نہیں رکھنی چاہیے نا۔ حالانکہ اصل بات تو یہ ہے کہ انسانوں کو دنیا میں خلیفہ بنا کے بھیجنے کے لیے ہی پیدا کیا تھا۔ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا تھا کہ میں ایک مخلوق بنانے جا رہا ہوں جو زمین میں خلیفہ ہوگی۔ آدم علیہ السلام اور ماں حوا نے جیسے ہی اپنی غلطی کو ریئلائز کیا تھا، انہوں نے امیڈیٹلی معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا تھا اور انہیں بتایا کہ دیکھو کیسے تم کو جنت میں اتنے سارے آپشنز ہونے کے باوجود بھی ابلیس نے پھسلایا، اسی طریقے سے دنیا میں بھی تم کو کئی ساری چیزیں پھسلا سکتی ہیں۔ سو یو نیڈ ٹو بی کیئرفل۔ یہ ان کے لیے اور ہم سب کے لیے ایک ٹریلر سارٹ آف تھا کہ ہمیں سنبھل کر رہنا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو جائے تو امیڈیٹلی اس کی معافی مانگنی چاہیے، بیکاز اللہ غفور الرحیم ہے، دی ایور forgiving, the most merciful. He is not an angry God at all. نان مسلمس کو لگتا ہے کہ ہم ایک بہت غصے والے کی رب کی عبادت کرتے ہیں، لیکن واللہ اللہ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی شخص نہیں۔ جب آپ سے یا کسی اور سے غلطی ہو جائے تو امیڈیٹلی معافی مانگ لیں پلیز۔ اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہو۔ دنیا میں آپ نے جتنی بھی غلطیاں کی ہوں، کتنے بھی گناہ کیے ہوں، ایون اف دے ریچ دا اسکائی، اگر معافی مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں گے۔ کتنے بھی سال گزر چکے ہوں، اگر آپ زندہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ دوسری غلط فہمی، قرآن اس کا کلام ہے جو رحمان اور رحیم ہے، اور جس پہ اتارا گیا تھا انہیں سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا تھا۔ مگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ کئی سارے لوگ جو اس کو پڑھا رہے ہیں، ان کا اپنا سلوک اس کے مطابق نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا، بڑوں کو، بچوں کو، سب کو۔ کیا کبھی انہوں نے کسی بچے کو ڈانٹا یا مارا کہ اسے کچھ سورے یاد نہیں ہو رہے، یا وہ پڑھائی میں سلو ہے، یا کبھی کسی بچے کو سوال کرنے سے روکا؟ کبھی کہا کہ تمہیں یہ سورے، آیتیں، تختیاں اتنے ٹائم میں یاد کرنی ہی ہوگی، تم بھول کیسے سکتے ہو؟ اور اسلام کے بارے میں جتنے بھی سوال ہیں انہیں نہیں پوچھنا ہے، جو بتایا ہے بس وہی فالو کرنا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا، اور نہ ہی کسی اور سے کہنے کے لیے کہا۔ بچے ان سے محبت کرتے تھے، وہ سب کو بہت پیار سے اللہ تعالیٰ کے کلام کو بیان کرتے تھے۔ لوگ اور بچے جب مدرسوں کے استادوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک طریقے سے اسلام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور جب استاد ہی غصے والے، ہمیشہ ڈانٹنے والے، مارنے والے، فزیکلی، وربلی، مینٹلی ابیوز کرنے والے ہوں گے،
دین کیا ریپرزنٹیشن ہوگی اسلام کی؟ پرسنلی آئی ٹو ہیو ایکسپیرئنسڈ دس فرام ڈفرینٹ استادس. میوزک نہیں سننا ہے. میں نے پوچھا کیوں؟ نہیں سننا ہے تو نہیں سننا ہے. کیوں کیا؟ 2 دن میں اللہ کے 99 نیمز یاد کرو. میں نے بولا صرف 50 ہی یاد ہوئے ہیں. کھڑے ہو جاؤ، آدھے گھنٹے میں باقی کے 50 نام یاد کرنے ہیں. جب بچے کلمے یاد کرتے ہیں تو ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، رائٹ؟ سو آئی واز ایکسائٹیڈ، اور ایکسائٹمنٹ میں میں نے بول دیا کہ آپا مجھے اتنے کلمے یاد ہو گئے. آئی ریسیوڈ 1 ٹائٹ سلیپ، اینڈ دا ریزن پتہ ہے کیا تھا؟ یو آر ناٹ سپوز ٹو اسپیک انلیس آسکڈ ٹو. اپنا منہ تب تک نہ کھولیں جب تک کوئی سوال نہیں کیا گیا ہو. او مائی گاڈ. میں نے کئی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، اور آج تک جب میں بچوں سے پوچھتی ہوں دے ڈو ایکسپیرئنس دس ٹل ناؤ. میری ایک کزن تھی، وہ پڑھائی میں بہت سلو تھی اور اسے کچھ کلمے یاد نہیں ہو رہے تھے. سو اس لیڈی نے اس کو سب لڑکیوں کے سامنے اتنے تماچے مارے. آئی واز سو شاکڈ ٹو سی دس. And on top of that, she was literally kicking her. Though she managed to continue her studies there, I couldn't see such brutal torture and I left. پھر میں نے اپنی اسکول ٹیچر کو دیکھا جو اتنے اچھے سے سبجیکٹس پڑھا رہی تھی. انکریج کر رہی تھی کہ ہم کویشچنس پوچھیں، ہمارے سوالوں کا جواب دے رہی تھی. اور اگر کوئی لینگویج سبجیکٹ میں آپ کو پرابلم ہو رہی ہے تو ایکسٹرا ایفرٹس ڈال کے ان بچوں کو پڑھا رہی تھی. کوئی بھی بچہ ایسی ٹیچر کو ہی پسند کرے گا. حالانکہ وہ ٹیچر بھی مسلم تھی. تو ایک بچی کو اسلام کی کیا ریپرزنٹیشن ملی کہ دونوں ٹیچر مسلم ہیں، لیکن جو دنیا کے سبجیکٹس پڑھا رہی ہیں شی از امیزنگ، اور جو اسلام پڑھا رہی ہے شی از بروٹل. اینڈ آئی ڈیسائیڈیڈ کہ ایسے کیسے سارے اسلامک استاد اتنے نیرو مائنڈیڈ اینگری ہو سکتے ہیں. لیٹ می پرسنلی ریڈ دا قرآن. سو میں نے قرآن کی ایک ٹرانسلیشن کاپی منگوائی اینڈ آئی اسٹارٹیڈ ریڈنگ اٹ. فرسٹ پیج میں میں خوش تھی. سیکنڈ پیج میں جب میں نے اللہ تعالیٰ کا غصہ دیکھا مشرکوں کے خلاف، آئی واز اسکیئرڈ. ایز مجھے مشرکوں کی میننگ یا اسلامک ہسٹری کا کوئی علم نہیں تھا، آئی تھاٹ کہ سارے نان مسلمس پر اللہ غصہ ہیں. کیپنگ ان بیک آف دا مائنڈ آدم علیہ السلام کی اسٹوری اور غصے والے استاد، آئی تھاٹ کہ پڑھوں گی تو شاید میں بھی ویسی ہو جاؤں گی. اینڈ ریسنٹلی جب میں نے ایک ایتھیسٹ کی بک پڑھی جو پہلے ایک مسلم تھا، آئی ریئلائزڈ کہ وہ بھی بچپن میں اسی مس ریپرزنٹیشن کے پروسیس سے گزرا تھا. بٹ دا سیڈ پارٹ از کہ بڑے ہونے کے بعد بھی اس نے واپس کوشش نہیں کی کہ ریالٹی جانے کہ اصل اسلام کیا ہے. تیسری غلط فہمی، زیادہ تر فیملی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کے نام پر اپنی بات منواتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو فیملی کا قوام لیڈر بنایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ساری فیملی کی رسپانسبلٹیز اٹھانی ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے، اپنی فیملی میں جسٹس کو قائم کرنا ہے اینڈ لاٹ آف ادر تھنگس. کچھ مرد حضرات اس رسپانسبلٹی کا مس یوز کرتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ لیڈرشپ کا مطلب پاور ہے، سب لوگوں کو ان سے ڈرنا ہے، کوئی ان سے سوال نہیں کر سکتا، وہ جب چاہیں جیسے چاہیں جسے چاہیں فزیکلی مینٹلی وربلی ابیوز کر سکتے ہیں. اور جو بچے اور خواتین اس فیملی کا حصہ ہیں انہیں لگتا ہے کہ ہمیں ان کے سارے ظلم چپ چاپ سہنے ہوں گے کیونکہ اسلام میں ایسا ہے. اور یہ ساری غلط فہمیاں کہ اسلام وومن کو فریڈم نہیں دیتا، ایکویلٹی نہیں ہے، کسی چیز کا سوال نہیں کر سکتے، جسٹس نہیں ہے، ایکسیٹرا ایکسیٹرا ڈیولپ ہوتی ہے. جو ظلم اسلام روکنے آیا تھا
اسی ظلم کو کرنے کے لیے کچھ لوگ اس کو غلط طریقے سے ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اسلام پہ چلیں، لیکن خود نہیں چلتے۔ اپنی وائف سے عزت چاہتے ہیں، لیکن خود اس کو ذلیل کرتے ہیں۔ اپنے بچوں سے محبت اور فرمانبرداری چاہتے ہیں، لیکن خود ان سے نہ تو محبت سے بات کرتے ہیں اور نہ ہی ان کی بات سننے یا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسلام فیملی لائف کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے لوگ چاہے آپ کی کتنی بھی تعریف کر لیں، آپ کو اپنا رول ماڈل بنا لیں، اگر آپ کے اپنے ماں باپ، بیوی، بچے آپ سے خوش نہیں ہیں اور آپ سے سچی محبت نہیں کرتے، then you are not following the Islam۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی فیملی کے ساتھ بہترین ہے۔ The best of you is the one that is best to his family۔ چوتھی غلطی، ہم خود اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے، سننے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم بس قرآن کو رمضان میں یا اگر کوئی فوت ہو جائے تو پڑھنے کے لیے اٹھاتے ہیں۔ اگر ہمیں کہیں جانا ہو، کوئی چیز خریدنی ہو تو 10 دکان گھومیں گے، 10 لوگوں سے پوچھیں گے، 10 ویب سائٹ ریویوز دیکھیں گے، لیکن جب بات قرآن کی آتی ہے تو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ۔ نان مسلمس قرآن پڑھ کے اسے سمجھ کے مسلم بن رہے ہیں، اور ہم مسلم پیدا ہو کے ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کیا ہیں۔ سو وی نیڈ ٹو میک سم ایفرٹس۔ لاسٹلی میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اسلام کو، اللہ تعالیٰ کو، اپنے نبی کو جاننا ہے تو خود پڑھیں اور ریسرچ کریں، سوچیں اور سمجھیں۔ کچھ لوگ جو اسے غلط ریپرزینٹ کرتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کے ساری زندگی ان غلط فہمیوں میں نہ گزاریں۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ۔ اللہ ہمیں اپنے کلام کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری ہدایت اور رہنمائی فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔